السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوگر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ آج ذرا بات کریں گے، ہر طرف گونج ہے این ایف سی کی، یعنی نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے۔ 7ویں نیشنل فائنانس کمیشن میں ہم نے دیکھا جس کا امپلیمنٹیشن ہوا 2009 میں، یہ معاملہ بنا، پھر 2010 میں امپلیمنٹیشن شروع ہوا۔ 15 سال ہو گئے این ایف سی کو ہوئے، اور این ایف سی پر ڈس ایگریمنٹس کی وجہ سے یہ معاملہ ہر 5 سال بعد نہیں ہوا۔ یہ ہر 5 سال بعد پاکستان آئین 1973 کے آرٹیکل 160 کے زمرے میں آتا ہے کہ ہر 5 سال بعد ہونا تھا، لیکن صدر مملکت نے جب ڈس ایگریمنٹس ہو گئے اور دیکھا یہ گیا کہ وہ ڈس ایگریمنٹس کی بہت ساری بنیادیں ہیں۔ آج ذرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگست 2025 میں اس کو فائنلائز کر کے ایک بار پھر 11واں این ایف سی ایوارڈ جاری ہوگا، اور 20 کے جب نہیں ہوئے تو اس سے پہلے کیا ہوا؟ 57.5% کے قریب صوبائی جو حصہ تھا اس کو بڑھایا گیا، اور یہ بہت بڑی رقم ہے جس کو بڑھایا گیا ہے۔ اچھا، اس کی بنیاد کیسے ہوتی ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ این ایف سی کیسے ایوارڈ تفویض ہوتا ہے، اس پر بھی ذرا بات کریں گے۔ دوسرا، جو صوبے ہیں ان کے درمیان ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہی کیوں ہے؟ ڈس ایگریمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ ٹیکسیشن اس کی کلیکشن کی بنیاد ہوتی ہے، پاپولیشن ہوتی ہے، ڈیفرنٹ موڈز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر این ایف سی دیا جاتا ہے۔ لیکن اتنا عرصہ این ایف سی نہ ہونے کی وجہ سے لگتا یوں ہے کہ ہر چیز پر شاید ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ میثاق جمہوریت بھی ہو سکتا ہے، میثاق معیشت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن این ایف سی پر ایسا کوئی میثاق نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا؟ اور پھر اتنے عرصے صوبائی خاموشی، اور اچانک سے پھر صوبوں کو 15 سال بعد دوبارہ یاد کیوں آیا این ایف سی کہ اب ہو جانا چاہیے، اب ایسا کر لینا چاہیے، اب ویسا کر لینا چاہیے؟ یہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، یا جس کے حوالے سے مختلف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کو لے کر یا میڈیا پر بھی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ اپنا یہی این ایف سی پورا نہیں کر پا رہے، 11ویں این ایف سی تک آپ آ گئے ہیں، 15 سال کی روک لگی ہوئی ہے، اور چھوٹے صوبے اگر بن جاتے ہیں یا صوبائی انتظامیہ کے طور پر چھوٹے یونٹس بن جاتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا؟ کیا یہ ایسا کوئی فارمولا ہے جس پر کوئی بات کی جا سکے، یا صرف ایک شوشہ ہے؟ اس کو لے کر، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو لے کر، خاص طور پر اکانومی کو لے کر، چونکہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے این ایف سی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی اس کا اتنا حصہ تھا تو اس کو دے دیا۔ اس میں کیا، کتنا، کیسے کمایا گیا، اور ٹورڈز صوبائی تو ساری ذمہ داریاں وفاق پوری کر رہا ہے، ظاہر ہے این ایف سی دے رہا ہے، لیکن کیا این ایف سی کی مد میں وفاق کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کی ٹیکس کلیکشن کو لے لیں، پاپولیشن کے معاملے کو لے لیں، اور بہت سارے ریسورسز ہیں، موڈز ہیں، جس میں سرکولر ڈیٹ بھی ہے، خسارے بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں پر ذرا آج ڈیٹیل بات کریں گے، خاص طور پہ پولیٹیکل ایشو ہے تو ہم اس کو لے کر بھی ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ نوشاد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر۔ اور ڈاکٹر عثمان چوہان صاحب ماہر معاشی امور ہیں، ان سے بھی اس پر بات کریں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اسد کھرل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ تینوں حضرات کا۔ نوشاد صاحب، بڑا لمبا عرصہ ہم صرف این ایف سی ایوارڈ، این ایف سی ایوارڈ سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں، یہ اتنا پولیٹیکل ایشو کیوں ہے، اتنا بڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بیسیکلی جہاں پیسے کی بات ہوتی ہے وہ یقیناً بڑا ایشو ہوتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ورٹیکل ڈسٹریبیوشن جس کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جو وفاق سے صوبوں کے پاس آتا ہے پیسہ، جو بھی یہ جو آپ جس کی بات کر رہے تھے 7ویں این ایف سی ایوارڈ، دیٹ از این ایوارڈ۔ بیسیکلی این ایف سی جو کمیشن ہے یہ 11واں ہے، جو 9 ممبران پر مشتمل ہے، اور وزیر خزانہ جو ہیں اس کے چیئرمین ہوں گے، اور باقی 4 آزاد اراکین ہوتے ہیں، اور 4 جو صوبائی جو فائنانس منسٹرز ہیں وہ اس کے رکن ہوتے ہیں۔ یہ سارے مل بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کتنی ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے کس مد میں ہوگی۔ جو 18ویں ترمیم کے تحت جو شیئر تھا، جو آخری 57.5% جس کا آپ نے حوالہ دیا، بیسیکلی اس کے اوپر پرابلم اس طرح سے شروع ہوا ہے کہ ایکچولی جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت وفاق کا۔ ابھی بھی جو اس سال جس کی جو فگر دیا گیا ہے وہ تقریباً 8,000 ارب روپے جو ہیں وہ دینے ہیں وفاق نے ڈیٹ سروسنگ کی مد میں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وفاق یہ سمجھتا ہے کہ صوبوں کو پیسے جاتے ہیں، 57.5% شیئر چلا جاتا ہے، تو جو شیئر ہے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ لائن شیئر بن جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے تحت جو ذمہ داریاں صوبوں کی تھیں
یعنی بہت ساری ایسی منسٹریز تھیں جنہوں نے ڈیزالو ہو کے وہ صوبوں کے پاس جانا تھا، جس میں آپ کی ایجوکیشن تھی، لا اینڈ آرڈر تھا اور دوسرے دیگر معاملات تھے. وہ جو ہیں وہ پورے طریقے سے ذمہ داریاں صوبوں کے پاس گئی نہیں ہیں، اور صوبے جو ہیں ان کے پاس وافر مقدار میں فنڈز ہوتے ہیں جسے وہ ضائع کرتے ہیں. بہت سارے صوبے جو ہیں وہ لیپس کروا دیتے ہیں کچھ جگہوں پہ فنڈز، اور کچھ صوبے جو ہیں وہ فراوانی سے خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے اگینسٹ جو وفاق کے ذمے ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جس میں آپ کے دفاع ہے، آپ کی دوسرے بجٹس ہیں، تو وہ اس کو پورا نہیں کر پاتا. اس وجہ سے یہ ڈیبیٹ اب زیادہ بھی پچھلے 3-4 سال میں بڑھ گئی ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہوتی نہیں ہے. ایکچولی تو کمیشن ہر سال تشکیل دیا تھا، صدر مملکت تشکیل دیتے ہیں یا اس کو کنٹینیو کرواتے ہیں اسی کمیشن کو. جو لاسٹ تھا وہ ڈیزالو کر کے یہ نیا بنا دیا گیا ہے. اب اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے، شاید 28 اگست کو اجلاس ہے اس کا. معاملہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو وفاق کے پاس تجاویز ہے اس کے اندر جو میجر معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جب ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب آخری 2009 میں یہ ایوارڈ دیا گیا تھا، تو ایک تو پہلی بات یہ پہلے پاپولیشن کی بیس پہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور سیگمنٹ بھی داخل کیے گئے تھے جس میں پاورٹی بھی تھی، بیکورڈنس بھی تھی، اور یہ پاپولیشن 82% تھی اس کا. اب سوچا جا رہا ہے کہ پاپولیشن کو 82% سے بھی کچھ کم کیا جائے، کیونکہ پنجاب کے پاس جو فنڈز آتے ہیں اس کے اگینسٹ جو فنڈز بلوچستان کے پاس جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا اس کے ڈیویزبل پول کے اندر پرابلم آتا ہے. تو یہ ایک رائے ہے، تجاویز ہے، اور اس کے اندر یہ بھی شامل ہے جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق، جو اس وقت آپ کے دفاع کے اندر دفاع کا جو سیکیورٹی کا پورشن ہے، جو آپ کی انٹرنل سیکیورٹی ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داری جو ہے وہ صوبوں کو دی جانی چاہیے. یہ ایک تجویز ہے کہ وہ اس میں شیئر دیں جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہوتے ہیں اس کی حد تک. اور سیکنڈلی جو اس کے اندر میجر جو ایریا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ سروسنگ میں بھی صوبے جو ہیں وہ، کیونکہ قرض تو وفاق لے رہا ہے اور قرض وفاق کے ذمہ لگ جاتا ہے. وفاق جو ہے وہ قرض لینے کے لیے، یعنی قرض کی ادائیگیوں کے لیے مزید قرض اٹھاتا ہے. تو اس ایک جو وشیس سائیکل میں جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ صوبے پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن وہ ذمہ داریاں جو وفاق کے ہیں اس میں ان کا ہاتھ نہیں بٹاتا. یہ ایک ڈیبیٹ ہے. جبکہ صوبوں کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمارے جو شیئر ہے اس کو مزید بڑھایا جائے. ہمارا جو شیئر ہے وہ اس لیے بڑھایا جائے کہ صوبے ڈائریکٹلی عوام کی فلاح پہ خرچ کرتے ہیں، اس کے ترقیاتی بجٹ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے. وفاق کو ڈائریکٹلی جو ترقیاتی منصوبے ہیں یا ترقیاتی بجٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے، صوبے کو جانا چاہیے. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہے یہاں پہ، جب صوبہ وفاق سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ہر صوبہ یہ کہتا ہے، لیکن جب ان کی باری آتی ہے، یعنی جو ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن جس کو پی ایف سی بولتے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے، وہ بنانے کو تیار نہیں ہوتے. نہ اس کا کوئی اجلاس ہوتا ہے، نہ اس کی بات ہوتی ہے، کیونکہ نیچے بلدیاتی ادارے ہیں نہیں. اگر ہیں تو وہ امپاورڈ نہیں ہے، امپاورڈ ہے تو کوئی ان کو کام نہیں. مطلب بڑی دلچسپ بات ہے نا کہ میں آپ سے دعویٰ کروں کہ مجھے آپ سے یہ چاہیے، لیکن جب وہی بات مجھ سے میرا جو کوئی ڈیمانڈ کرے تو میں جو ہے وہ دینے کو تیار نہ ہوں. تو یہ وہ ڈیبیٹس ہیں جو اس وقت یہ جو آپ پولیٹیکل جس کی بات کر رہے تھے، ایکچولی یہ پولیٹیکل کم ہے. یعنی یہ کوئی سیاسی جماعتوں کے درمیان پالیٹکس نہیں ہے، بٹ یہ ایکچولی فنڈامنٹل اور سٹرکچرل پرابلم ہے جس کی ریفارمز ہم نہیں کر پا رہے کہ واقعتاً صوبوں کا شیئر کیا ہونا چاہیے، کیا ان کا رائٹفلی جو ان کا رائٹ ہے وہ کیا ہے، اور پھر آگے جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، جو آگے ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن ہے ٹورڈز ڈسٹرکٹ گورنمنٹس، وہ کیا ہے اور وہ کیوں نہیں ہوتی. بہتر سر، بہت آپ نے ڈیٹیل اور خاص طور پہ یہ جو پروونشل فائنانس والا معاملہ آپ نے بتایا پی ایف سی کا، اس پر بھی میں ذرا آپ سے بڑی آج ڈیٹیل بہت اچھے ڈیٹیل ڈسکرائب کیا آپ نے. کھرل صاحب ذرا اس کے حوالے سے آپ کی بھی رائے چاہیے. یہ پولیٹیکل میٹر کیوں بنا دیتے ہیں اس چیز کو، اور اتنا لمبا کہ 15 سال ہو گئے؟ دیکھیں، ہر حکومت جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحت جو ہے وہی اس معاملے کو ایشو ایک بنا دیتی ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پنجابی کے مثال ہے کہ کھان پین نو باز بری تے دون بناؤ جمعہ. یعنی جو پیسے لینے کی باری آتی ہے تو صوبے کہتے ہیں کہ وفاق سے کہ ہمیں میکسیمم جو ہے فنڈز وہ دے دیے جائیں، لیکن وہ جو پیسے جو قرض اٹھا کر دیے جاتے ہیں اس کی جو واپسی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی صوبہ بھی وفاق کے ساتھ وہ پیسے جو ہے اس کے اندر جو ہے اپنی جو لائبلٹی یا ذمہ داری جو ہے وہ واجب الادا رقم کے لیے، قرضوں کے لیے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو صوبوں کو فنڈز ملتے ہیں،
صوبوں کا جو بجٹ ہے اس میں بے شمار ان کو پیسہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھی وہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وفاق کے پاس آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنا بجٹ بنا سکے، اور تنخواہیں وفاقی جو ملازمین ہیں ان کو دینے کے لیے بھی اس کو قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے، ایک طرف تو جو معاملہ ہے کہ جو ٹیکسز کی بات ہو تو صوبے کہتے ہیں کہ آلموسٹ ہر چیز کا ٹیکس جو ہے وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے۔ آپ دیکھ لیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہر صوبے میں ہے، کتنا زیادہ وہاں سے پھر رجسٹریز ہے، ریونیوز ہے، بے شمار ایسی مدیں ہیں جہاں پہ ٹیکس صوبے جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وفاق سے بھی ان کو اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ایک تو یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ صوبے جو ہیں یہ اپنی طرف تو کہتے ہیں کہ ہمیں میکسیمم پیسہ دے دیا جائے، وفاق سے تو یہ تقاضا کرتے ہیں، اور یہ لیکن یہی صوبے جو ہیں آگے ڈویژنز اور ڈسٹرکٹ کے اندر وہ فنڈ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی سارا پیسہ لے لیا اور اس پیسے کو اس کی تقسیم جو ہے وہ پراپر طریقے سے آگے نہیں ہوتی۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ آبادی یا رقبے کا یا دیگر جو معاملات ہیں اس کے اندر جو شیئرنگ ہے، تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں اگر آبادی تو بہت کم ہے، اس حوالے سے ان کو فنڈ بہت کم ملتے ہیں، لیکن ان وہاں کا پر آپ رقبہ دیکھیں کہ انفراسٹرکچر رقبہ بہت زیادہ ہے، انفراسٹرکچر اور بہت سارے اور مسائل ہیں۔ اس طریقے سے خیبر پختونخوا کا بھی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، لیکن سندھ میں پھر بھی ان کو اچھا خاصا فنڈ مل رہا ہے اور پنجاب کو مل رہا ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا اور جو بلوچستان ہے ان کو اس حساب سے پیسہ اگر جو دیکھا جائے تو وہ نہیں، ان کی جو صوبوں کی ترقی تعمیر کے لیے خوشحالی کے لیے وہ پیسہ نہیں دیا جا رہا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، وہ کالا باغ ڈیم ہو، وہ صوبوں کا مسئلہ ہو یا این ایف سی کا مسئلہ ہو، اس کو سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے، اور ہر آنے والی جو حکومت ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر حکومت وفاق میں اور صوبے میں ایک ہی پارٹی کو ہو تو ان دونوں کو تو آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ پنجاب حکومت نون لیگ کی یا وفاق میں نون لیگ کی ہے تو ان کو تو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر پیپلز پارٹی کی پنجاب میں حکومت آ جاتی، وفاق میں نون کی ہوتی یا نون کی پیپلز پنجاب میں ہوتی یا وفاق میں پیپلز پارٹی کی ہوتی تو پھر تو بہت زیادہ تنازعات جو ہیں وہ جنم لیتے۔ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب حکومت کو یا وفاق کو آپس میں اتنا زیادہ شاید مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن خیبر پختونخوا والے چونکہ ان کی حکومت اس پارٹی کی نہیں ہے وفاق میں، وہ شور مچاتے آپ کو نظر آتے ہیں، سندھ حکومت جو ہے وہ آپ کو شور مچاتی نظر آتی ہے۔ تو معاملہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کے اندر بھی یہ چیز ہے، جب اپنی حکومت ہوگی وفاق میں تو پھر اس پارٹی کو صوبے میں کوئی معاملہ اپنے کوئی حقوق کی کوئی بات یاد نہیں آتی، بالکل لیکن ٹھیک ہو جب گیا۔ اس کی میں مخالف ذرا پارٹی سر کی اسی پر یہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم این ایف سی پہ اتنی بات کرتے ہیں کہ پروونشل ایوارڈز کی طرف ہمارے کوئی نظر ہی نہیں جاتی۔ یہ بڑا اچھا میٹر اٹھایا نوشاد صاحب نے۔ عثمان صاحب آپ کا بھی سر ایک کامنٹ چاہیے اس پر۔ جی میں دو سپیکر سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے بہت مفصل انداز سے یہ پس منظر دیا ہے۔ اب جو ہے اس کو آپ وفاق اور صوبوں کے تنازعات کے مطلب اس حساب سے دیکھیں تو یہ این ایس سی ایوارڈ کا طے کرنا بہت ضروری ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ گفتگو ہو کن کن چیزوں پہ۔ میرے حساب سے صرف آپ آبادی کے اعتبار سے اس کو نہیں منسوب کر سکتے، آپ کو اور چیزیں اس میں ڈالنی پڑیں گی، آپ کو اہداف کا تعین کرنا پڑے گا کہ فلانے صوبے نے تعلیم میں اتنی پیش رفت کی، صحت میں اتنی پیش رفت کی، انسینٹیوائزیشن کی ضرورت ہے۔ دوسرے وفاقی انتظامات میں دیگر ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اگر غور فرمائیں تو انڈیپینڈنس کے وقت 1947 میں یہ 3 کروڑ آبادی تھی یہاں پر اور 4 صوبے تھے، لیکن اب 25 کروڑ آبادی ہے اور وہی 4 صوبے ہیں۔ تو آپ یہ بھی اس پہ غور فرمائیں کہ اگر جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور آندھرا پردیش جیسی چیزیں اسی کلچرل نظام، اسی تاریخی نظام میں سے نکل سکتی ہیں تو یہاں پہ وہ اس طرح سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایڈمنسٹریٹولی فسکل فیڈرلزم کی خاطر، ایک توازن لانے کی خاطر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس وفاقی اور صوبائی جو ہے توازن کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو پروونس کی جی نوشاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ ایک دو چیزیں ضرور کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے جو لاسٹ ایوارڈ بھی ہوا تھا نا، وہ پنجاب نے اپنا حصہ جو ہے اس میں سے کچھ کٹوتی جو ہے اس کو منظور کیا تھا، بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دیا تھا اور یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ ایک بات جو میں بھول گیا تھا، دیکھیے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہوئی ہے آج کے دور میں جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے
کہ آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ، بلکہ تمام مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک بھی اور دیگر ادارے بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان چونکہ اس وقت میجر وکٹم ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کا، تو آپ کا جو بجٹنگ ہے، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو یا فیڈرل لیول پہ ہو، آپ کی جو پوری کی پوری بجٹنگ ہے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے. یہ جو میگا پروجیکٹس، اس کے اندر ایک چیز جو ڈیل تجویز دی جائے گی وہ یہ ہے کہ جو اتنے بھی میگا پروجیکٹس اب ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر وفاقی سطح پر یا صوبائی سطح پر، ان تمام میں صوبے اپنا شیئر ڈالیں. بریک کے بعد ہم اس پر بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ ان کا شیئر، ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈیم ہو، آپ نے جنگلات کا معاملہ کرنا ہو، آپ نے گرین ایریاز کو چھوڑنا ہو، آپ نے آبادیاں جو ہیں اس میں سوسائٹیز کا رجحان کم کرنا ہو، ان ساری چیزوں پر اب مل کر کام کرنا پڑے گا. یعنی کلائمیٹ چینج کا ایک بڑا بجٹ بھی ہمیں رکھنا ہوگا. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نوشاد صاحب پلیز یہ بات کمپلیٹ کیجئے گا، بڑی ڈیٹیل اور بڑی بہتر بات کر رہے تھے آپ. دیکھیے اب یہ جب آپ اس کی مطلب آپ یوں سمجھیے کہ آپ جب بجٹنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اینک جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی لگا کے آپ نے ساری بجٹنگ کرنی ہے، کیونکہ آپ کے ہر پروجیکٹ کو یا آپ کے پورے نظام کو اس وقت جو آپ کی جو انوائرمنٹل چینجز ہیں وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ وہ پوری نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے. یہ جتنی بھی آپ انفراسٹرکچرل جو بھی آپ پروگرس کر رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ کریں گے وہ ساری کی ساری ڈاؤن دا ڈرین چلی جائے گی. آپ کو یاد ہے 2022 کے سیلاب میں ہم نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا نقصان اٹھایا، اور اب پھر اس وقت جس طرح کی ہم سچویشن میں ہیں، آپ نے دیکھا ہے کے پی کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر آپ کا انفراسٹرکچر برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. سو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کو تھرو آؤٹ پالیسی بھی بنانی ہے اور بجٹنگ بھی کرنی ہے. اب جب بجٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ میگا پروجیکٹ جو آپ اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ پانی کشمیر میں آئے گا تو الٹیمیٹلی اس نے دریائے سندھ میں گرنا ہے، اور اس دوران وہ وہاں سے دریائے سندھ سے ہوتا ہوا جب وہ سمندر میں گرے گا تو اس پورے راستے کے اندر، اس پورے چینل کے اندر تمام صوبے جو ہیں اس سے ڈسٹرب ہوں گے. وہ بلوچستان کی طرف بھی چیزوں کو پرابلمٹک ہوگا. آپ نے دیکھا تھا بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ سیلاب میں بہہ گئے تھے 2022 کے. تو ان تمام چیزوں کے پرسپیکٹو کے اندر آپ کو کام کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ جو 11th کمیشن ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو کمیشن ہے اس نے طے کرنا ہے آپ کی ڈائریکشن کو، کیپنگ ان ویو کہ آپ کی جو انوائرمنٹل چینجز ہیں وہ اگلے 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں آپ کو کس سائٹ پہ لے کے جائیں گی. سو یہ بڑا اہم کمیشن اس وقت بیٹھ رہا ہے، اور اگر آپ اس کے اندر صحیح طریقے سے چیزیں طے نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ جو ڈسٹریبیوشن کا جو ڈیویزبل پول بنتا ہے وہ پاپولیشن بیس 82% ہے، وہ ایک بڑا تھاٹ فلی پاپولیشن بیس کیا گیا تھا. پھر اس میں جو چینجز کی گئی تھیں وہ بھی بڑا تھاٹ فلی کی گئی تھی. یعنی یہ جو آپ کو بیکورڈنس کا ایک ایلیمنٹ کمپوننٹ ڈالا گیا تھا وہ بڑا سوچ سمجھ کے ڈالا، اس میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی. اور میں جو آپ نے کہا کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب سی ایم تھے جنہوں نے یہ کچھ اپنے کٹوتی جو ہے وہ منظور کی تھی، اور پنجاب کو ڈنٹ پڑا تھا اس کی وجہ سے، لیکن پنجاب نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا کہ چلیں بلوچستان اور جو کے پی کے یہ باقی صوبوں میں صرف پنجاب نے کیا تھا. نوشاد صاحب یہ باقی صوبوں میں صرف پنجاب نے کیا تھا. جی اس وقت یہ پنجاب نے اپنا کچھ حصہ جو ہے وہ چھوڑا تھا، جس کی بنیاد پر 7واں ایوارڈ جو ہے وہ ایوارڈ ہو سکا تھا، ورنہ ادروائز وہ ایوارڈ کنٹروورشل ہو رہا تھا اور وہ نہیں ہو پانا تھا. ایک بار پھر ہم وہ کنٹروورشل ایوارڈ دیکھتے. اچھا ایک چیز اور عثمان صاحب، یہ جو بھی نوشاد صاحب بات کریں، میں چاہوں گا ذرا اس پر آپ کی رائے، ایکسپرٹ رائے. جیسے کے پی گیس کے حوالے سے کلیم کرتا ہے کہ جی ہم گیس دیتے ہیں، سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کر رہے ہیں، ایک زمانے میں سوئی تھا ہمارے پاس. ہم ان ریزروز کو دیکھتے ہوئے کیا رائلٹی بیس منصفانہ تقسیم بھی اس میں چاہیں گے؟ جی لیکن وہ محصولات کے برابر نہیں ہوتی. یہ پیٹرولیم لیویز تو نان ٹیکس ریونیوز ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ریفارمز پاکستان کر رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، ان میں محصولات کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو یہ نان ٹیکس والا سسٹم، اس پہ بھی گفتگو ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ چند صوبوں کے پاس زیادہ ذخائر ہیں، وہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ محصولات پہ جو ہے میں زیادہ وزن ڈالنا چاہوں گا، روشنی ڈالنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے اوزار ہیں جن کا استعمال صوبے نہیں کرتی، مثلا پراپرٹی ٹیکسز سے، اور یہ جی ایس ٹی میں سروس اور گڈز دونوں اطراف سے اگر آپ کریں، اور اس قسم کی چیزوں سے کافی
जो है रेवेन्यू रेजिंग हो सकती है और फिर विफाक पे बोझ कम हो सकता है, और सूबे कनाडा में और ऐसे ममालिक में तो खुद अपना सारा बोझ उठाती हैं और फिर एक दूसरे की मदद करती हैं विफाकी निज़ाम के ज़रिए। तो इस तरह की औजार हैं, ऐसे ज़रिए हैं जिनसे कि सूबे जो हैं फिर विफाक पे इतना इन्हिसार भी नहीं करेंगे। अब चूंकि उनको ऐसे ये आते रहते हैं ट्रांसफर्स, तो वो उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे सूबे जो हैं, क्योंकि उनको ये आता रहेगा, चाहे वो अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें। और आप इस पे गौर फरमाएं कि तालीम और सेहत और इन चीज़ों जो कि सूबाई जिम्मेदारियां हैं, उसमें तो अब चंद ऐसे सूबे जहाँ पे लिटरेसी रेट कम हो गया है पीछे से। सिंध का लिटरेसी रेट अब 2% नीचे है अच्छा, उसकी 20 भी साल से जिम्मेदारी पहले। विफाक पे डाल दी जाती है? जी, उसमें भी उनका हाथ डाल दिया जाता है, लेकिन क्यों? तो सूबों को जो है किसी तरह आपने तय करना है कि ये जरा मेहनत करें, अपना निज़ाम बेहतर करें, और फिर उसके लिए उनका उनका हिस्सा जो है रख दिया जाएगा उनके लिए एनएससी के तहत। लेकिन वो दिया इस तरह जाएगा कि वो अपने अहदाफ को जो है पूरा कर रहे हैं, मुकम्मल उस पर पूरा उतर रहे हैं। इस तरह से आप इंसेंटिवाइजेशन आपको ज़रूरी करनी पड़ेगी। और आप ये भी याद रखें कि 99% पाकिस्तान की आबादी किसी सूबे में रहाइश पजीर है, विफाक में नहीं रहती। पर से इस्लामाबाद के अलावा बाकी सारे किसी सूबे में रहते हैं, इसलिए सूबाई निज़ाम भी ठीक करना पड़ेगा हमें। सूबाई निज़ाम की बेहतरी, एनएफसी अवार्ड के बाद पीएफसी, इन चीज़ों पर गौर, एनएफसी तो हो जाएगा सर, फिर हो जाएगा, लेकिन क्या प्रोविंशियल लेवल पर फाइनेंस कमीशन या अवार्ड तरतीब दिया जा सकता है असद खलील साहब? फिर 18वीं तरमीम के बाद जब हमने ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखना है फाइनेंस की मुनसिफाना तकसीम का, वहाँ पर तो लोकल गवर्नमेंट्स ही नहीं है, और पीएफसी के लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि आपकी लोकल गवर्नमेंट्स फाल हो, क्योंकि आपने पैसा नीचे तक पहुँचाना है। देखिए, पैसा नीचे तक पहुंचाना, इख्तियारात नीचे तक पहुंचाना या मजीद सूबे बनाना, ये जब तक शरीफ और जरदारियों की हुकूमत है पंजाब या सिंध में, उस वक्त तक तो आप ये भूल जाएं। और कभी तसव्वुर भी ना करें कि पंजाब में मजीद सूबों की बात हो सकती है या उस पर अमल दरामद हो सकता है, या सिंध के अंदर मजीद सूबों की बेशक इंतजामी बुनियादों पर बात हो सकती है। उसकी वजह यह है कि हमारे आइन कानून के अंदर एक तरीके से बांध दिया गया है कि कोई भी नया सूबा बनना है तो उसके लिए असेंबली से रेजोल्यूशन लाने की जरूरत है। और वो अलहदा बात है कि रेजोल्यूशन वफाक और सूबाई असम्बलियों से होने के बावजूद भी सूबे नहीं बनते, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद भी लोकल गवर्नमेंट जो है उसका अमल दरामद जो है उस पर नहीं होता। मामला ये है कि ये जो चीजें हैं कि ये जो सूबे हैं, जिस तरीके से ये वफाक से, पहली बात तो ये है कि सूबों को अपनी जिम्मेदारियां, अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, बजाय ये कि ये वफाक को सपोर्ट करें। हमेशा ये वफाक से पैसे लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने रिटर्न कुछ नहीं वफाक को दिया। और सारी जो लाइबिलिटीज होती हैं, जो सारे, अब देखें जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो अब अगर पंजाब के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, लेस्को, फेस्को, जेस्को, जितनी भी कंपनी है, कैपको, ये मैपको, बहुत सारी इस तरह सिंध में है। अब वो जो कंपनीज हैं वो पंजाब के लोगों को सब्सिडी दे रही हैं, तो क्या उसकी जो अरबों रुपए की जो लाइबिलिटीज है वो वफाक के जिम्मे है? सुई गैस अगर पंजाब के अंदर लोग कंज्यूमर जो है उनको फैसिलिटीज दे रहा है, तो उसका भी जो नुकसान है, जो लाइन लॉसेज है या जो भी नुकसान है, वो वफाक उठा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए भी तो जब पैसे लेने की बारी आती है तो फिर सूबे कहते हैं जी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू, तो उस वक्त तो कहता है दे जाए हमें। और जब वो पैसे वापस, और इनके लिए मैं समझता हूं चेक्स होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान अगर कर्जे लेता है, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक सारे मॉनिटर करते हैं कि पैसे भाई आप आपको दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये हमें अहदाफ है, ये आपके टारगेट्स हैं। इसी तरीके से सूबों को भी वफाक को पैसे देते हुए साथ उनको अहदाफ और टारगेट्स देने चाहिए कि ये जो चीजें दी जा रही हैं इसके बदले में ये हमें रिजल्ट चाहिए। अब अगर लिटरेसी रेट कम हो रहा है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं है, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, अगर IT के हवाले से जो फैसिलिटीज वो नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि वफाक से पैसे तो आपने ले लिए लेकिन आपने डिलीवर नहीं किया। अगले दफा आप किस मुंह से क्लेम करेंगे कि हमें फिर इन्हीं मदों के अंदर पैसे दिए जाए? तो मैं समझता हूं इस हवाले से, और फिर यही है बात कि जब तक ये डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, उस वक्त तक ये फिर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगेंगे और डिस्क्रिमिनेशन होगी। सूबों में तरक्की खुशहाली का वो मेयार जो है या वो जो चीजें हैं, ये सब बुनियादी सहूलतें हैं, वो लोग बहुत सारे सूबों के जो दूर दराज इलाकों के लोग महरूम रह जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जिस तरीके से शद्दोमर से सूबों ने वफाक से अपना हक लिया है, इस तरीके से जो कि नीचे को है ही नहीं कुछ, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपने बनने ही नहीं दिया,
اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا وہ بھی شور مچاتے, وہ صوبوں کے گلے پڑتے کہ جناب ہمیں بھی آپ جو ہمارا شیئر ہے ہمارا بھی دیا جائے. ان کی آواز ہی نہیں ہے کہ اس آواز کو تو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا جائے. وہاں پہ لیڈرشپ نیچے جاتی, لوگوں کے نیچے لیول کے مسائل حل ہوتے, اور یہ صوبائی اور قومی اسمبلی جو ہے یہ اپنا لیجسلیشن کا کام خلیل صاحب ایک غلط کانسیپٹ پیدا ہو گیا نا کہ سڑکیں, نالیاں, گٹر یہ پکے کرانا ایم پی اے نے شروع کر دی ہیں, جبکہ یہ کام تو صوبائی گورنمنٹ کا ہے. دیکھیے صوبائی کا نہیں, اس سے بھی نیچے لوکل گورنمنٹ, معذرت لوکل گورنمنٹ کا ہے. تو لوکل گورنمنٹ کا جب نمائندے اس لیے نہیں بننے دیتے نا, کیونکہ اگر کونسلر آ جائیں گے, وہاں پہ ناظم آ جائیں گے, چیئرمین آ جائیں گے, میئرز آ جائیں گے, تو پھر تو ظاہری بات ہے ایم این اے ایم پی اے والا جو یہ سارا معاملہ یہ تو ختم ہو جائے گا. سر ٹھیک ہو گیا. ایک اور اہم چیز یہ ہوگی کہ ایک بریک کے بعد ہم ذرا اس پر بھی بات کریں گے. چھوٹے صوبوں ابھی ذکر کر دیا ہے خلیل صاحب نے بھی, کیا فرق پڑ جائے گا اگر صوبوں کے اندر بھی ذرا تقسیم ہو جاتی ہے؟ پہلے یہی ایوارڈ کا معاملہ نہیں سنبھل رہا ہم سے, اس پر کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس پہ بات. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نوشاد صاحب, صوبے کے اندر چھوٹے صوبے, بار بار اس کی بات ہو رہی ہے, کیا فرق پڑ جائے گا اس سے سر؟ دیکھیے یہ جو پرابلم ہے نا ہمارے ہاں, کچھ جو آپ کہہ لیجئے جو ہمارا مزاج ہے, ہماری پبلک کا مزاج بھی ہے, ہمارے یہاں پہ ووٹ پڑتا ہے نوکری دلوانے پہ, ووٹ پڑتا ہے آپ کی گلی پکی کرانے پہ, ووٹ پڑتا ہے آپ کو سیوریج ٹھیک کروانے پہ, ووٹ پڑتا ہے آپ کو ایک زمانے میں تو کنیکشن ٹیلی فون کا لگوا کے دینے پہ, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ بھی ہمارے ہاں بھی کچھ تھوڑا سا یہ والا پرابلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ اگر ایم پی ایز یا ایم این ایز جو ہیں وہ لوگوں کے کام نہیں کروائیں گے, وہ کام جو ایکچولی ان کا کام ہے نہیں, لیکن اگر وہ بلدیاتی کام نہیں کرائیں گے تو لوگ ان کو شاید پوچھیں گے بھی نہیں. یہ ایک طرح کا نا اسموک سکرین ٹائپ ایشو ہے. حالانکہ یہ دنیا بھر کے اندر یہ بات طے ہے کہ لوکل باڈیز ہی ہیں جو لوگوں کے کام کرواتی ہیں. ہمارے ہاں بھی جب بھی ہونا آخر میں یہی ہے, یہ لیجسلیٹرز کے پاس نہیں رہ سکتا یہ سارا کچھ. اب پرابلم یہ ہے کہ لیجسلیٹرز کو یہ لگتا ہے کہ جو عام ڈیولپ کریں گے وہ بلدیاتی سسٹم یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ذریعے, وہ شاید اس کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گا. آپ دیکھیے کہ کے پی کے اندر بلدیاتی نظام موجود تھا, الیکٹ ہوا, لیکن اس کو اختیار ہی نہیں دیا گیا. اس تمام عرصے میں ان کی نئی ٹرم آ گئی, وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں پیسہ کوئی نہیں دیا, اختیار کوئی نہیں دیا, تو اب ہمیں الیکٹ ہو کے تو آئے تھے, ہم نے کیا کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ ہمیں اس کو بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر کے ہمیں اختیار دیں اور پیسہ دیں. سی ایم کا کام ہے پالیسی دینا, جو آپ کی ایجوکیشن آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیں اس لٹریسی ریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کو کیسے انہانس کرنا ہے, کون سی پالیسی ہے جو تمام ڈسٹرکٹس پہ اپلائی ہو سکتی ایکولی. اس چیز کو سوچ سمجھ کر دینا, اس یونیفارم پالیسی کو دے کر اپنے صوبے کو اٹھانا, یہ ہے لیجسلیٹرز کا کام. اور اسی کی بنیاد پر سر یہ جو آبادی کا وزن ہے اس کو 82% سے کم کر کے 50% پہ لانے کی بات ہو رہی ہے, اور پھر جو بقایا 50% ہے وہ آپ کی ٹیکس کلیکشن, صحت, تعلیم, ان چیزوں پر معاملات جائیں گے. دیکھیں اسلام ٹیکس میں بھی ایک میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ہاں پرابلم ٹیکسیشن میں بھی پرابلم, ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی پرابلم. جو آپ کا جو ایکچوئل محصولات کی جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے وہ ساری آپ کی آ رہی ہے سیلز ٹیکس کے ذریعے, اور وہ سارا کچھ وفاق کے پاس اکٹھا ہوتا ہے. جو صوبوں کے پاس ٹیکسیشن ہے وہ بہت منیمل اماؤنٹ ہے, وہ تو اتنی بھی نہیں ہے کہ صوبے جو ہے وہ سروائیو کر سکیں. سو یہ بھی ایک پرابلم ہے. ان چیزوں کو بھی طے کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر سسٹم آپ کے آگے نہیں چلیں گے. عثمان صاحب یہ ذرا اس پر آپ کا ایک کامنٹ. چھوٹے صوبوں کی بات تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے ہی صوبائی سسٹمز اور اس سے نیچے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ بلدیاتی نظام اس تک تو جا نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے, اور مقصد لوکل گورنمنٹ کا ہی ہے, کیونکہ میونسپل گورنمنٹس ترقی یافتہ ممالک میں آپ ان سے رابطہ بھی رکھتے ہیں, آپ ان سے اپنے کام بھی نکالتے ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہوگا. اس لیے آپ کو جس طرح این ایف سی قومی سطح پہ آپ کر رہے ہیں, آپ کو صوبائی سطح پر بھی ایک پروونشل فائنانس کمیشن کرنا پڑے گا, یا اس طرح کے کوئی کمپیکٹ کرنا پڑے گا, جس سے کہ وہ ڈسٹرکٹس میں تقسیم بھی جو ہوگی وہ زیادہ منصفانہ ہو, اور صرف ان کے کیپٹلز میٹروپولس تک وہ ان کے محدود نہ رہے. تو آپ کو یہ این ایف سی ٹائپ کی چیز ہر صوبے میں بھی کرنی پڑے گی. اس طرح سے آپ انصاف نیچے 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 لیتے جائیں گے. اچھا یہ بتائیں عثمان صاحب, اگر یہ جو صوبائی سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی اور چھوٹا کر دیا جائے, کئی صوبے 12 بنا دیں گے, کیا فائدہ ہو جائے گا اس سے اکانومی کو اگر ہم دیکھیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے صوبے بہت بڑے ہیں, ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. آبادی ان کی بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہے. پنجاب کی آبادی میکسیکو سے بڑی ہو چکی ہے, اور
میکسیکو میں 22 صوبے ہیں. تو یہ اس طرح چلانا بھی مناسب نہیں ہوگا. کہاں 3 کروڑ تھے انڈیپینڈنس کے وقت اور کہاں آج 25 کروڑ ہیں, وہ سینس نہیں بنتی. لوگ جو ملتان میں رہتے ہیں یا جنوبی پنجاب میں, وہ لاہور جانا مشکل پڑتا ہے. بلوچستان میں بھی یہی حساب ہے, سندھ میں بھی, کے پی میں بھی. تو یہ فاصلوں کو بھی رکھنا. اس کے علاوہ جو ہے چونکہ صوبائی طاقتیں بہت مضبوط ہیں, تو ان میں بھی جو ہے تھوڑا سا کمپٹیشن لانے کی ضرورت ہے تاکہ وفاق سے ان کا جو ناطہ ہے وہ مضبوط ہو. ورنہ یہ بہت بڑے صوبے دھکیلتے ہیں وفاق کو, اور وفاق کو بڑا ہونا چاہیے اور صوبوں کو جو ہے تھوڑے سے برابر کے سائز کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اسد خلیل صاحب, میں نے نوٹس کیا آپ اس کے حق میں ہیں کہ مختلف صوبے جن کی بات ہو رہی ہے اس سطح پر اور ڈویژن ہونی چاہیے. بالکل ہونے چاہیے جی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آپ دیکھیں نا کہ اگر 100 ہزار کلومیٹر ایک جو کہاں پہ ہے, کہاں راجن پور, ڈی جی خان, کہاں لاہور لوگ, اور پنڈی, اور اس طرح بہت زیادہ, اتنا زیادہ ایریا, اور پھر ان لوگوں کا آواز ہی نہیں ہے. ان لوگوں کی اب سی ایم جو ہے ان کی مرضی ہے 2-4 جن ضلعوں پہ وہ بنانا چاہیں, یا سارا چیزیں ریسورسز یا سارے وسائل ادھر جھونک دیے جاتے ہیں, اور باقی جو عوام ہے پورے صوبے کی اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اور تو یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. اور جس طرح بات کی کہ این ایف سی کی طرح پروونشل بھی اتنا ہی مینڈیٹری ہونا چاہیے جو ایوارڈ ہے, کہ جس طرح کے وفاق جو ہے وہ صوبوں کو دینے کا پابند ہے پیسے, اس طرح صوبہ جو ہے وہ اپنے ڈویژن اور ضلع وائز جو ہے اس کی بائیفریکیشن کر کے جب تک نہیں دے اس وقت تک اس کو فنڈ جاری نہ کیے جائے, جب تک وہ انڈرٹیکنگ نہیں دیتا کہ وہ ان اضلاع کو, ان ڈویژن کو اتنا اس میں پورشن دے گا, اور اس کے بعد جو ہے این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ دیا جائے صوبے کو. ورنہ یہ بھی جو ہے ڈسکریمنیشن جو ہے پورا صوبے کا فنڈ دے دیا جائے اور باقی جو صوبے کے پورے لوگ ہیں وہ ایک سی ایم کے رحم و کرم پر ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی غلط. اور بات پھر وہی ہے کہ ہم نے سسٹم تو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, نام کی تو ہم نے پارلیمنٹری جمہوریت سسٹم, اور اس کا بنیادی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کی صحت وہ لوکل گورنمنٹ ہے, اس کو ہم فنکشنل ہونے نہیں دیتے. اور کتنی بدقسمتی ہے کہ سویلین حکومتیں, جمہوری حکومتیں اس کو پنپنے نہیں دیتی جہاں سے لیڈرشپ آنی ہے, لیکن جب بھی آمر آتے ہیں وہ اسی سسٹم کو لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں, اور وہ ڈیلیور کرتا بھی آپ کو نظر آتا ہے. وہ ایوب خان کا آپ دور دیکھ لیں, وہ پرویز مشرف کا دور دیکھ لیں, آپ کو وہ سسٹم ڈیلیور کرتا نظر آیا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, وہ موجود تھا, اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہو رہے تھے. اور جب یہ جمہوری حکومتیں آ جاتی ہیں اس وقت وہ مقامی یا جمہوری جو اصل معاملہ ہے یہ ویسے سر بڑی عجیب سچویشن ہے, بڑی عجیب سچویشن ہے. نوشاد صاحب تھینک یو سو, بہت شکریہ نوشاد صاحب, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نوشاد علی صاحب تھے, اسد خلیل صاحب تھے, اور ساتھ ہی ساتھ عثمان چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. پھر ہوتی ہے کل آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا.